یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اب آپ خبریں سنیے. عالمی ماحولیاتی ادارے کا بھارت کی مضبوط اقتصادی طاقت پر اظہار اطمینان. کہا ملک دنیا کی تیز تر ترقی کرنے والی معیشت کی راہ پر گامزن. خواتین کاروباریوں کے آگے بڑھنے کے لیے بھارت کا تعاون مثالی. وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق مدرا لون کے تحت 30 کروڑ روپے سے زیادہ قرضے کیے گئے فراہم. تعلیم خوشحالی اور ترقی یافتہ ملک کے لیے بنیادی ضرورت. ایل جی منوج سنہا کی نگروٹا کے سینک اسکول کی کارکردگی کی ستائش. اور بانڈی پورہ ضلع میں ہر گھر نل پہنچانے کے پروگرام کے تحت 38,000 سے زائد کنبوں کا نشانہ حاصل. پیش ہے خبروں کی تفصیل. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر ایک مضبوط اقتصادی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے اور عالمی ترقی میں بھارت 16% سے زیادہ حصہ ممکن بنا رہا ہے جو آنے والے وقت میں جاری رہنے کا امکان ہے. IMF نے کہا ہے کہ ملک ڈیجیٹلائزیشن اور بنیادی ڈھانچے جیسے اہم شعبوں میں معاشی اصلاحات کی وجہ سے مضبوط شرح سے ترقی کر رہا ہے. IMF نے بھارت کے ساتھ اپنی سالانہ آرٹیکل 4 کی رپورٹ جاری کی جس کے مطابق بھارت اس سال دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشتوں میں سے ایک بننے کی راہ پر گامزن ہے. IMF میں بھارت کے مشن نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جنوب ایشیائی ملک سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے بڑے ابھرتے ہوئے مارکیٹوں میں سے ایک ہے اور یہ موجودہ تخمینوں میں اس سال عالمی ترقی میں 16% سے زیادہ کا حصہ ڈال رہا ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی تیز رفتار اقتصادی ترقی سے نہ صرف اس کے شہریوں کی مدد ہو رہی ہے بلکہ عالمی معیشت کو بھی مدد مل رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت خاتون کاروباریوں کو آگے بڑھانے کے لیے اس طرح کے تعاون دے رہا ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے. خواتین کے مدرا اور سٹارٹ اپ انڈیا اسکیموں سے سب سے زیادہ فیض یاب ہونے سے متعلق ایک میڈیا رپورٹ کو ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ PM مدرا یوجنا کے تحت خاتون کاروباریوں کو کسی بھی ضمانت کے بغیر 30 کروڑ سے زیادہ قرضے دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف ان کاروباریوں کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں بلکہ ملک میں اور زیادہ ترقی کو بھی یقینی بنا رہے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ تعلیم مستقبل کے لیڈروں کی پرورش کرتی ہے جو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک کی اساس ہے. وہ آج نگروٹا میں جموں کے سینک اسکول کی سالانہ تقریب کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے. LG نے اسکول کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنے مقصد قیام کے اہداف کو پورا کرنے میں قابل فخر رول ادا کیا. LG نے کہا کہ سینک اسکول نگروٹا نے ہمیشہ گیان، ویرتا اور انوشاسن کے اپنے نصب العین پر عمل کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اسکول کا نظم و ضبط، ڈسپلن اور طلباء میں بہادری کا جذبہ مثالی ہے اور اس حوالے سے اسکول کے فارغ شدہ طلباء دیگر مختلف شعبوں میں قوم کی ممتاز خدمات انجام دے رہے ہیں. انہوں نے تعلیمی اداروں اور تدریسی برادری پر زور دیا کہ وہ قوم کی تعمیر کے نظریات کو تقویت دیں اور نوجوانوں کو ترقی پسند بھارت کے سفیروں میں تبدیل کریں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ثقافت اور اخلاق کو مضبوط کرے اور ایک مضبوط، خوشحال اور وکست بھارت بنانے کے لیے بااختیار ہو. لیفٹیننٹ گورنر نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ زندگی کی مہارتوں پر توجہ مرکوز کریں، اپنی اندرونی آواز تلاش کریں، اپنے تجربات اور تعاون سے سیکھیں. لیفٹیننٹ گورنر نے سینک اسکول کو ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے UT انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے سینک اسکول نگروٹا کے کیڈٹس کو بھی مبارکباد دی جنہوں نے NDA کے باوقار امتحان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے 21,38,000 روپے کی لاگت والی 32 سیٹوں کی اسکول بس جو UT انتظامیہ کی طرف سے اسپانسر کی گئی تھی سینک اسکول کے حکام کے حوالے کی.
قبل ازیں لیفٹنٹ گورنر نے طلباء سے رسمی گارڈ آف آنر حاصل کیا اور شاندار کیڈٹس کو تعلیمی اعزازات پیش کیے. انہوں نے آرٹس اینڈ سائنس نمائش کا بھی افتتاح کیا اور اسکول کی آئی ٹی کمپیوٹر لیب اور اٹل ٹنکرنگ لیب کا بھی دورہ کیا. طلباء نے قومی یکجہتی اور سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کے موضوع پر دلکش پرفارمنس پیش کی. نگروٹا کے 16ویں کور کے جی او سی لیفٹنٹ جنرل سنجیب جین کے علاوہ اسکول کے پرنسپل اے کے دیسائی کے علاوہ انتظامیہ کے دوسرے سینئر افسران بھی تقریب پر موجود تھے. صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے ملک میں کووڈ-19 کے معاملات میں اضافے کے تناظر میں آج سبھی ریاستوں سے احتیاطی اقدامات کرنے کو کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن چوکنا رہنا ضروری ہے. ڈاکٹر مانڈویا نے نئی دلی میں مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے صحت کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کے موقع پر خطاب کر رہے تھے جس کا اہتمام صحت سے متعلق سہولیات اور خدمات کی تیاری کے سلسلے میں کیا گیا تھا. میٹنگ میں ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ حکومت کسی بھی بیماری سے نمٹنے کی خاطر سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے. انہوں نے ہر 3 مہینے میں سبھی اسپتالوں سے موک ڈرل کرنے کے لیے کہا. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ مکمل حکمرانی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا وقت ہے. انہوں نے نگرانی میں اضافے اور لوگوں کے ساتھ مؤثر رابطہ بڑھانے پر بھی زور دیا. میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر وی کے پال نے مطلع کیا کہ اس وقت کووڈ-19 سے متاثرہ 2300 سے زیادہ معاملات ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران ملک میں 16 اموات ہوئی ہیں. میٹنگ کے دوران سبھی ریاستوں کے نمائندوں نے اپنے متعلقہ ریاستوں میں تیاری کے سلسلے میں تفصیلات پیش کی. حال ہی میں انفلوئنزا اور کووڈ-19 جیسی سانس کی بیماری میں اضافے کے تناظر میں اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کل پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں حزب اختلاف کے ارکان کی طرف سے نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ کی نقل کرنے کے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے. آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ جس طرح سے پارلیمنٹ کمپلیکس میں نائب صدر جمہوریہ کی توہین کی گئی اس سے انہیں دکھ ہے. انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندگان کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے لیکن ان کا طریقہ معیاری اور اخلاقیات کے دائرے میں ہونا چاہیے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں فون کر کے پارلیمنٹ کمپلیکس میں کچھ ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے اختیار کیے گئے ناشائستہ طرز عمل پر دکھ کا اظہار کیا ہے. جگدیپ دھنکھڑ کے مطابق وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ وہ 20 سال سے اس طرح کے رویہ کا سامنا کر رہے ہیں لیکن بھارت میں نائب صدر جمہوریہ جیسے آئینی عہدے کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایسا ہونا افسوسناک ہے. حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک 2031-32 تک 22,480 میگا واٹ کی جوہری توانائی کی موجودہ صلاحیت کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا جو کہ اس وقت 7,480 میگا واٹ ہے. لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بتایا کہ حکومت نے ریاست گجرات، راجستھان، تمل ناڈو، ہریانہ، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں جوہری توانائی کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں. وکست بھارت سنکلپ یاترا اب بھی جاری ہے اور اکثر اضلاع میں یہ مہم آسان طریقے پر آگے بڑھ رہی ہے جبکہ کئی ایک علاقوں میں اس کے اختتامی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. اس یاترا کے تحت قصبوں اور دیہات میں ایک متحرک کوشش کے دوران لوگوں کو مرکز کی جانب سے تعمیر و ترقی سے متعلق فلیگ شپ اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی ہے اور لوگوں کو دستیاب سہولیات سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے. پلوامہ ضلع میں وکست بھارت سنکلپ یاترا میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں اور اسکولی بچوں کی یاترا کے تحت ہونے والے پروگراموں میں بھرپور شرکت سے اس کی اہمیت دوبالا ہو گئی ہے. پیش ہے ہمارے نمائندے میر نذیر کی یہ رپورٹ.
تبدیلی کی پیش رفت کے ایک شاندار مظاہرے میں وکست بھارت سنکلپ یاترا نے پلوامہ ضلع کی تمام 190 پنچایتوں کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ عبور کیا، جسے ضلع کی جامع ترقی کی داستان میں ایک اہم باب شامل ہو گیا ہے۔ یاترا اب گاؤں دیہات کے بعد میونسپل حدود اور قصبہ جات میں داخل ہو رہی ہے۔ یاترا کے دوران سرکاری اہلکاروں اور افسروں نے گاؤں گاؤں جا کر فلیگ شپ اسکیموں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری فراہم کی، جبکہ عوام نے بھی ان پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ترقی اور خوشحالی سے متعلق آگاہی حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج خود اس پوری یاترا کی نگرانی کی اور اس کو نتیجہ خیز بنانے میں غیر معمولی دلچسپی لی۔ انہوں نے شعبہ خبر سے بات کرتے ہوئے کہا، چل رہے ہیں اور ہمارے ریونیو ولیج 338 ہیں، کیونکہ ہم نے بہت اچھے سے پنچایت میں پہنچ گئے ہیں۔ اب میری یہ کوشش رہے گی کہ ہم اب تھوڑا اس سے نیچے بھی جا کے ولیج لیول پہ اور وہاں بھی پروگرام کریں گے، اور ابھی یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی چلتا رہے گا جب تک ہمیں موسم کا ساتھ رہے گا۔ یہ پروگرام چلتا رہے گا، جیسے کل بھی ہے، پرسوں بھی، اور ابھی ہماری جو اربن لوکل باڈیز ہیں، انفیکٹ وہاں پہ ابھی شروع ہونا ہے۔ ہماری 5 اربن لوکل باڈیز ہیں جس میں کل 69 وارڈز ہیں، تو ان کو بھی ہم نے اس میں کور کرنا ہے، تو ابھی یہ چلے گا پروگرام آگے۔ پلوامہ سے خبروں کے لیے میر نذیر۔ ضلع بانڈی پورہ ہر گھر نل پہنچانے کے پروگرام کے تحت جل جیون مشن کی سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں اور اس کے لیے طویل مدتی بنیادوں پر معیار اور مقدار دونوں لحاظ سے کام ہو رہا ہے۔ ضلع میں اب تک 47,358 گھریلو ہدف میں سے 38,495 گھرانوں کو جوڑ کر نل کنیکشن فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ 121 واٹر ورک اسکیمیں شروع کی گئی ہیں، جن میں بیشتر اسکیمیں تکمیلی مرحلے تک پہنچ چکی ہیں۔ مجموعی طور 38 ریپڈ سینڈ فلٹریشن پلانٹس، 22 اوور ہیڈ ٹینک، 18 بورویل اور 149 پائپ لائنوں اور دیگر خدمات پر کام چل رہا ہے۔ پوری وادی میں آج عرس ختلان عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب خانقاہ محلہ سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے عقیدت مندوں نے ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجالس میں شرکت کی۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں ریڈروں کی 8 خالی اسامیاں پر کی جا رہی ہیں، جن کے لیے فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 دسمبر 2023 مقرر ہے۔ ان اسامیوں کے لیے امیدوار کا لا گریجویٹ ہونا ضروری ہے اور اہل امیدوار اپنی درخواستیں ہائی کورٹ کی ویب سائٹ www.jkhighcourt.nic.in پر آن لائن جمع کر سکتے ہیں۔ موسم وادی میں کل سے 40 دنوں کا روایتی موسم چلے کلان شروع ہو رہا ہے۔ اس سے قبل ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کافی نیچے چلا گیا ہے۔ سیاحتی مقامات پہلگام اور گلمرگ میں ٹھٹھرتی سردی کی لہر ہے، جبکہ شہر سری نگر اور دوسرے میدانی علاقوں میں بھی لوگوں کو سخت سردیوں کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلی 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ۔